بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، حضرت رابعہ ادویہ رحمہ اللہ تعالی ایک اللہ رب العزت کی بہت بڑی ولیہ گزری ہیں۔ انہی کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ خاتون ہو کر اتنی ہمت اور اتنی طاقت رکھتی تھیں کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر وہ پتہ نہیں کتنی رکعتیں پڑھ جاتی تھیں۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور فرض نماز میں سستی کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ ادویہ رحمہ اللہ تعالی دن رات میں 1000 رکعتیں پڑھا کرتی تھی۔ یہ نفل عبادت 1000 رکعت، اور فرمایا کرتی تھی کہ یہ چند رکعتیں کوئی ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتی، بلکہ اس لیے پڑھتی ہوں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے یہ فرما کر سرخرو ہو سکیں کہ میری امت کی ایک ادنا سی عورت کی یہ عبادت ہے۔ تو دیکھیے کہ عورت ہو کر اتنی طاقت، اتنی ہمت کہ 1000 رکعتیں پڑھتی ہیں اور پھر ثواب کے لیے بھی نہیں پڑھتی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر فرما سکیں، تو کتنی بڑی یہ بات ہے۔ ایک عورت کے اندر اتنی اگر طاقت ہے تو ہم مرد ہو کر فرض نمازوں میں کیسے سستی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ یہ آٹا گوندھ رہی تھی، اور آٹا گوندھ کر انہوں نے نماز کی نیت باندھی اور نماز پڑھنے لگے۔ نماز میں خیال آیا کہ میں نے آٹے کو ڈھانپا نہیں تھا، تو اس رات جب سو گئیں تو دیکھا کہ جنت میں ایک محل ان کے لیے بنایا گیا۔ محل بہت ہی خوبصورت اور بہترین، لیکن اس کے سارے کنگرے گرے ہوئے ہیں۔ تو عرض کی کہ یا پروردگار، یا الہ العالمین، یہ کیوں گر گئے؟ تو جواب آیا کہ جس وقت تو نے ہمارا دھیان چھوڑ کر آٹے کی طرف دھیان دیا، یہ کنگرے اسی وقت گر گئے۔ تو ایک تھوڑے سے خیال پر اتنا نقصان ہوتا ہے، تو ہماری نماز جو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک پتہ نہیں کن خیالوں میں اور کن سوچوں میں ہم کھوئے رہتے ہیں۔ کھڑے اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہماری سوچیں پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو ہماری نمازوں کا یہ حال ہے۔ تو نمازوں کو بہتر کریں، اور نمازوں میں حضوری، حاضری کے ساتھ ساتھ حضوری بھی لازمی ہے کہ استحضار ہو اللہ رب العزت کی ذات کا، دھیان اسی کی طرف ہو، خیال اسی کی طرف ہو۔ تو یہ نمازیں ہیں جو فرمایا کہ یہ مردود نہیں کی جائیں گی، بلکہ یہ مقبول نمازیں ہوں گی۔ تو کوشش کریں نمازوں کو بنانے کی اور نمازوں کے اندر حضوری کی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین سمجھنے کو اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔